ارشاد باری تعالیٰ ہوا الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کل، تاکہ اس کا دبدبا، اس کا غلبہ تمام ادیان پر ظاہر ہو جائے۔ اور دیکھو میرے حبیب، کوئی تمہاری گواہی دے یا نہ دے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تمہاری گواہی کو تو تمہارا رب ہی کافی۔ میں صرف ایک جملے پر کلام کرتا ہوں، یہ کیوں فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ کہا جاتا وہ رحمان ہے جس نے رسول کو بھیجا، وہ کریم ہے جس نے رسول کو بھیجا، وہ جبار ہے جس نے رسول کو بھیجا، وہ قہار ہے جس نے رسول کو بھیجا۔ اپنا نام کیوں نہیں لیا، بلکہ فرما وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ ایمان سے کہیے، جب تک رسول نہ بتائے کہ میرا بھیجنے والا کون ہے، معرفت الہی ہوگی؟ اللہ کو پہچانو گے؟ نہیں پہچان پاؤ گے۔ جب تک کہ مصطفیٰ نہ بتائیں کہ میرا بھیجنے والا کون ہے، اس وقت تک معرفت الہی نہیں ہوگی۔ اور جس احمق نے یہ سمجھ لیا کہ بغیر مصطفیٰ کے خدا کو پہچان لے، ناممکن ہے۔ حضور کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، توحید مضبوط ہو جائے گی؟ بالکل بیکار۔ پیارے مصطفیٰ سے صرف نظر کر کے توحید کو ہاتھ سے پکڑ لیا جائے تو عزیزان گرامی خام خیالی ہے۔ جب تک مصطفیٰ تک نہیں پہنچو گے، خدا تک پہنچو گے ہی نہیں۔ اب آئیے، میں بڑے آسان انداز میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اس دنیا پر نظر ڈالیے۔ ہم نے بھی دنیا دیکھی، آپ بھی دنیا دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ مختلف طریقے سے آپ پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب کا، امین ملت کا تو بڑا مشاہدہ اس دنیا میں دیکھیں کہ کوئی پتھر کو پوج رہا، کوئی چاند کو پوج رہا، کوئی سورج کو پوج رہا، کوئی کسی کی پرستی، کسی کی کوئی آگ کو پوج رہا۔ بڑی بڑی قیمتی لکڑیاں آگ میں ڈالی جاتی، جب آگ روشن ہوتی ہے تو اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اس احمقوں سے پوچھو، اس آگ کو جس کو تم نے روشن کیا، بڑی بڑی قیمتی لکڑیاں ڈال کر اگر 2 بالٹی پانی ڈال دیا جائے تو تمہارے خدا کا کیا بنے گا؟ کوئی کس کو، کوئی سورج، کوئی چاند، کوئی آگ کو پوج رہا۔ مگر ایک بات تو سمجھ میں آ جاتی، علماء کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے، وہ یہ کہ کم سے کم اتنا پتہ لگ گیا کہ کوئی چاند کو پوجے، کوئی سورج کو، کوئی آگ کو، کوئی پتھر کو۔ اتنی بات تو پتہ لگ گئی کہ انسان کی گھٹی میں یہ بات رکھ دی گئی کہ وہ اپنے پیدا ہونے والے کو پوجے۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ انسان کی بنیاد میں یہ بات رکھ دی گئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کرے اور اسے پوجے۔ یہ سب کی فطرت ہے، مگر غلطی کیسے ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ جس نے اللہ کو عقل سے جاننے کی کوشش کی، گمراہ ہو گیا۔ جس نے اللہ کو علم سے جاننے کی کوشش کی، گمراہ ہو گیا۔ جس نے اللہ کو خرد سے جاننے کی کوشش کی، گمراہ ہو گیا۔ میں پوچھتا ہوں، بتائیے، اگر علم سے اللہ تبارک و تعالی ملتا، کتنے بڑے بڑے علم والے لوگ موجود ہیں، کیا یہ سب گمراہ ہوتے؟ بڑی بڑی درسگاہیں لوگ لیے بیٹھے، بڑی بڑی دکانیں لوگ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر دیکھیے آپ، ہم سب کو گمراہ کہتے ہیں یا نہیں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں وہ، اور لیکن ہمارے نزدیک وہ گمراہ۔ بڑے بڑے علم والوں کو دیکھی جنہوں نے عربی لغتیں لکھی اور جانے کیا کیا کام کیا، کیا یہ مواحد ہیں؟ نہیں۔ معلوم ہوا کہ علم کی روشنی میں بھی اللہ تبارک و کا تلاش کرنا بالکل بیکار ہے۔ عقل سے اگر اللہ ملتا تو آپ نے دیکھا کیسے کیسے عقل مند لوگ موجود ہیں۔ چاند میں گئے، چاند میں جانے کے بعد مریخ پر جناب کمن ڈال رہے ہیں۔ صاحب چاند میں راکٹ گشت کر رہا، اس کی نبض یہاں دیکھی جا رہی، بلڈ پریشر یہاں جناب چیک ہو رہا۔ کتنے عقل مند لوگ ہیں، کیا یہ سب کے سب ایمان والے ہیں؟ نہیں۔ معلوم ہوا کہ جس نے اللہ کو عقل سے جاننے کی کوشش کی، علم اور فضل سے، خرد سے جاننے کی کوشش کی، یہ سب اس لیے گمراہ ہو گئے کہ اللہ کو دریافت کرنے کی یہ ذرائع ہیں نہیں، یہ ذریعہ ہے نہیں اللہ کے دریافت کرنے کا۔ ارے اللہ کے معرفت کا ذریعہ تو تھی مصطفیٰ کی ذات، اور تم نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، عقل کے پیچھے لگ گئے، خرد کے پیچھے لگ گئے، علم کے پیچھے لگ گئے، اس لیے تم نے دھوکہ کھایا۔ اب میں آپ کو آسان ترجمہ کر کے بتاتا ہوں کہ یہ ٹھوکر لگی کیسے۔ یہ دیکھیے، میں فرض کیجئے کہ میرے ہاتھ میں یہ گلاب کا پھول، فرض کر لیجئے آپ نے مجھ سے پوچھا مولانا ذرا یہ بتائیے کہ گلاب کے پھول کا رنگ کیسا ہے، تو میں نے کیا کیا، گلاب کے پھول کا رنگ جاننے کے لیے آنکھوں کو بند کر دیا اور اس کے بعد میں یہاں رکھا رہا ہوں، یہ گھما رہا ہوں اس کو، کیا سمجھے آپ، کان کے گرد گھما رہا ہوں،
مجھے بتائیے آنکھ بن کے گلاب کا پھول اگر کان کے گرد گھماؤں تو کیا رنگ پتا لگے گا؟ وجہ کیا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ رنگ کے دریافت کرنے کا ذریعہ تھی آنکھ. میں نے آنکھ کو استعمال نہیں کیا، کان کو استعمال کیا، نتیجہ غلط نکلا. مجھے آپ دے مولانا یہ بتائیے، ایک گلاب کی پتی نکال کر مولانا یہ بتائیے اس کا مزہ کیسا ہے. میں نے کہا اچھا ہم اس کا مزہ تمہیں بتاتے. میں نے ناک سے سونگنا شروع کر دیا. اب بتاؤں گا میں مزہ، اگر میں مزہ بتایا نتیجہ غلط نکلا. اس لیے غلط نکلا کہ دریافت کرنے کا طریقہ جو ہے وہ غلط تھا، ذریعہ غلط تھا. آپ نے مجھ سے پوچھا مولانا آپ یہ بتائیے کہ یہ گلاب کی پتی میں خوشبو کیسی ہے. میں نے 2-4 پتیاں لی اور چاونی شروع کر دی تاکہ گلاب کے پھول کا میں خوشبو معلوم کر سکوں. نتیجہ غلط نکلے گا یا نہیں؟ ذہن میں آپ کی یہ بات بٹھانی تھی کہ ذریعہ غلط ہو تو نتیجہ غلط نکلے گا، ذریعہ غلط ہو تو نتیجہ غلط نکلے گا. اب کیا ہوا، کسی نے عقل کو ذریعہ بنایا. خدا کو جب ڈھونڈنے کی کوشش کی تو پتھر کو خدا کہہ گئے. کسی نے عقل کو خدا بنا، عقل کو ذریعہ بنایا اور ڈھونڈنے کی کوشش کو چاند کی پوجا میں لگ گئے. یہ سارے مرتد بے ایمان کافر اس لیے ہیں کہ ان سبوں نے وہ ذرائع تلاش کیے جو ذریعہ تھے نہیں، وہ طریقے انہوں نے اپنائے کہ جو فی الواقع نہیں. اور مسلمان اس لیے ہے اس نے اللہ کو نہ علم سے جانا، نہ عقل سے، نہ خرد سے، نہ فضل سے. ہم نے اگر خدا کو پہچانا تو مصطفیٰ کے صدقے سے پہچانا. ہم نے خدا کو اگر جانا تو پیارے مصطفیٰ کے ذریعے سے جانا. اس لیے مسلمان ہے.